اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہزاراں درود و ہزاراں سلام بذات محمد علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اگر یقین ہی نہیں ہے، اگر ایمان ہی نہیں ہے، اگر یقین ہی نہیں ہے تو پھر صفوں میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی پھر صفوں میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر منبر پر بیٹھنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر مصلی پہ بیٹھنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر سجدوں سے فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر نماز سے فائدہ کوئی نہیں ہے، روزے سے فائدہ کوئی نہیں ہے، زکوٰۃ سے فائدہ کوئی نہیں ہے، حج سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ کیا کیا گیا؟ فرض کر دیا گیا۔ تم پر روزہ کیا کر دیا گیا؟ فرض کر دیا گیا۔ اور اے امت محمدیہ، صرف تم پر روزہ میں نے فرض نہیں کیا ہے، صرف تم پر روزہ فرض نہیں کیا ہے۔ کہیں ایسا مت سوچ لینا کہ صرف تم پر روزہ فرض ہے، تمہارے روزوں کی مجھے ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، پھر اسے ہمارے روزوں کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ پھر اسے ہمارے اعمال کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ ہمارے عمل کی ضرورت اگر ہے تو وہ ہم سب کو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل کی ضرورت اگر ہے تو وہ ہمیں ہے۔ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں روزہ تاکہ ہمیں روزہ دار کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا ان صلاتی، میرا نماز پڑھنا، میرا نماز پڑھنا، میرے سجدے کرنا، سب کا سب کس کے لیے ہے؟ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں تو کوئی ثواب نہیں ہے، اگر اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ کرنا کس کے لیے ہے؟ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ عمل میں سب سے پہلی شرط اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کا عمل کیا ہو؟ خالصۃ لوجہ اللہ ہو، وہ سب سارے کا سارا عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ مجھے بڑا امیر کہہ دے، اس لیے عمل نہیں مقبول نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ میرے سر پر کوئی بڑی دستار آ جائے، اس لیے عمل نہیں کرنا ہے۔ مجھے میرے لوگوں میں چرچے ہو جائیں، وہ جناب تو بڑی عبادت کرتے ہیں، جناب تو سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں ہی رہ جاتے ہیں، جناب تو رکوع کرتے ہیں تو رکوع میں ہی رہ جاتے ہیں۔ اگر یہ تعریف مقصود ہے، اگر اس لیے عمل کر رہا ہے انسان، تو قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا عمل کل بروز محشر لایا جائے گا، سونے چاندی کے طبقوں میں لایا جائے گا، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ہوگا، اور یجعلہ اللہ ھباء منثورا، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یوں مٹی میں ملا دے گا۔ اللہ الفاظ پہ غور کرے، کیا کرے گا؟ یوں مٹی میں ملا دے گا۔ وہ کون سے عمل ہوں گے؟ وہ یہی عمل ہوں گے جو دکھاوے کے لیے کیے گئے ہوں گے، جو ریاکاری کے لیے کیے گئے ہوں گے، جو اس لیے کیے گئے ہوں گے کہ مجھ کو بہت بڑا عابد کہا جائے، مجھ کو بہت بڑا زاہد کہا جائے۔ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، صحابہ کی جماعت، بڑے سے بڑے صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان اللہ۔ منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اور قدم بھی کس کے ہیں؟ قدم بھی اس کے ہیں کہ عرش بھی جس کے قدم کا انتظار کرتا ہے۔ کون؟ عرش جس کے قدم کا انتظار کرتا ہے، اس کے قدم کہاں پڑ رہے ہیں؟ منبر رسول اللہ اکبر۔ قربان جاؤں اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر،
ہم تو کس منہ سے ان کی تعریف کریں؟ یہ وہ نبی ہے کیا یہ وہ نبی ہے کون؟ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ممبر کو ہٹا دو تو یہ ممبر روتا ہے. اللہ. لکڑی جس کی محبت میں روئے، پتھر جس کی محبت میں روئے، جانور جس کی محبت میں روئے، پھر ہم اور آپ تو انسان ہیں، ہمیں تو پھر کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تب بھی ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، سلام بھیجنا چاہیے. پہلا قدم رکھا اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر رسول پر. جیسے ہی پہلا قدم رکھا اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. کیا فرمایا؟ آمین. دوسرے منبر پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. تیسرے منبر پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. غور کا مقام ہے، سننے کی بات ہے. جیسے ہی 3 بار آمین فرمایا صحابہ کرام ادھر ادھر دیکھنے لگے، دعا کرنے والا کوئی نہیں. آمین تو تب کیا جاتا ہے جب کوئی دعا کرے. آگے امام صاحب دعا کریں گے تب نا آپ آمین کریں گے، یا ایسے ہی آمین کرتے رہیں گے؟ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے، پہلا قدم رکھا پھر آمین، دوسرا قدم رکھا پھر آمین، تیسرا قدم رکھا پھر آمین. دعا کرنے والا کوئی ہے نہیں. مگر صحابہ پوچھتے تھے. صحابہ کیا تھے؟ پوچھتے تھے. ان کو علم حاصل کرنے کا جذبہ تھا. ان کو علم حاصل کرنے کا کیا تھا؟ جذبہ تھا. آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ آج یہاں عالموں کو ہی الٹا جاہل قرار دیا جاتا ہے، اور جاہلوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ جاہلوں کے سر پر پگڑی رکھی جاتی ہے. آجا جناب، آجا جناب. آج الٹا ہے، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا دور تھا. اللہ کے پیارے دعا کرنے والا کوئی نہیں. اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وجہ کیا ہے؟ آپ نے آج خلاف معمول یعنی معمول کو جیسے ہم روز آتے ہیں، ہم ہر جمعے کو آتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں نا. اب ایک جمعے میں ہم وہ وہاں سے تقریر کرنے لگ جائیں تو آپ نہیں پوچھو گے کہ حضرت وہ وہاں سے کیوں تقریر کی آپ نے؟ پہلے تو ادھر سے کرتے تھے، ادھر کس لیے گئے؟ ہے نا، پوچھنا بنتا ہے نا. تو پوچھا تو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین آئے تھے. کون آئے تھے؟ جبریل امین آئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی آنکھ اور ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ اور ہے. نہیں سمجھے؟ اب صحابہ نے جبریل کو کیوں نہیں دیکھا؟ اگر آنکھ میں فرق نہیں ہوتا تو صحابہ بھی جبریل علیہ السلام کو دیکھتے. صحابہ کے نہ دیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ صحابہ کی آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں ہے. اللہ اللہ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب سننے کی بھی بات ہے. صحابہ نے سنا دعا مانگتے ہوئے؟ نہیں سنا. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگتے ہوئے سنا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے پہلی دعا یہ مانگی. سبحان اللہ کے پہلی دعا یہ مانگی کہ اے پروردگار، بربادی ہو اس شخص کے لیے. کس شخص کے لیے؟ بربادی ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے یا رسول اللہ تیرا نام لیا جائے. جس کے سامنے یا رسول اللہ تیرا نام لیا جائے اور اس کا منہ نہ کھلے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ سکے، اس کے لیے بربادی ہو. اور میں نے آمین کہی ہے. اب مجھے بتائیں، جب دعا کرنے والا سید الملائکہ ہو اور آمین کہنے والا سید البشر اور سید الانبیاء اور سید کائنات ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد کر سکتا ہے؟ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رد نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا. اس لیے جب بھی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، جب بھی ان کا نام مبارک آئے، تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سچی نیت سے ایک بار اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دوسری
सीढ़ी पर मैंने कदम रखा, किस पर? दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, तो मैंने आमीन कहा। और आमीन कहा किस पर? दुआ क्या मांगी? हजरत जिब्रील अमीन है तो दुआ ये मांगी कि ए बारी ताला, बर्बादी हो उस शख्स के लिए, बर्बादी हो उस शख्स के लिए जिसने रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना पाया। क्या? रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना पाया और अपने गुनाहों को न बख्शवा सका, उसके लिए बर्बादी हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना वो है जिसमें बरकतें, रहमतें और बख्शिशें नाजिल होती हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना जिसने पा लिया तो उसे सबसे अजीम दौलत नसीब हो गई। दो सहाबाए किराम रिदवान, टाइम है अभी, दो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने एक साथ ईमान लाया, एक साथ ईमान कबूल किया, एक साथ कलमा पढ़ा। इसका अमल ज्यादा, एक का अमल बहुत ज्यादा था। वो अल्लाह के रास्ते में काम आ गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने पास बुला लिया, मतलब वफात पा गए। एक साल पहले, कितने साल पहले? एक साल पहले उन्होंने पहले वफात पाई। और ये जो पीछे बचे दूसरे वाले, तो इनकी एक साल बाद जो है वो वफात हुई। एक सहाबी ने दोनों को ख्वाब में देखा। किसको ख्वाब में देखा? दोनों को ख्वाब में देखा। उनका रावी का नाम थोड़ा निकल गया जहन से, चलो कोई बात नहीं, अगले जुमे में बता देंगे, मगर हदीस सुन ले। वो ख्वाब बयान कर रहे हैं किनके सामने? अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे और आप जैसा ख्वाब नहीं है, ये हमारे और आप जैसा ख्वाब नहीं है। और ऐसे भी मोमिन के ख्वाब में भी बड़ी सच्चाई होती है। किसमें? मोमिन के ख्वाब में भी बड़ी सच्चाई होती है। और जो अंबिया का ख्वाब होता है, अंबिया का ख्वाब नहीं, वो हकीकत होता है। अंबिया का ख्वाब नहीं बल्कि क्या होता है? वही इलाही होता है, वो हकीकत होता है। लेकिन हमारे और आपके ख्वाबों में फ़र्क है। अब जो ज़्यादा मुत्तकी, ज़्यादा परहेजगार, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में छोटे से छोटा गुनाह भी नहीं किया, होते हैं ऐसे लोग भी जिनको अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों से महफूज रखता है, मगर फिर भी इंसान बशर है, उससे ख़ता हो सकती है, उससे ख़ता हो सकती है। अगर कोई शख्स दावा करे कि भाई मैंने ज़िंदगी में कोई ख़ता नहीं की है, इसका मतलब ये है कि वो आदमी नहीं, वो क्या है? फरिश्ता है। वो क्या है? फरिश्ता है। क्यों? इसलिए कि भाई इंसान तो ख़ता का पुतला है, इंसान कभी भी ख़ता कर सकता है, कभी भी गलती कर सकता है। और इंसान की ख़ता पर उसको इतना भी नहीं घूर घूर के देखना चाहिए, वो कभी भी तौबा कर सकता है। इंसान कभी भी क्या कर सकता है? तौबा कर सकता है और ताइब होकर के वो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों में शामिल हो सकता है, अल्लाह ताला के नेक बंदों में शामिल हो सकता है। लेकिन शर्त ये है कि वो सच्चाई के साथ तौबा करे। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, मैं क्या अर्ज़ कर रहा था कि दो सहाबा ने ईमान कबूल किया, एक ही वक्त में ईमान कबूल किया, और दोनों का जो है अमल में बड़ा फ़र्क हुआ। एक जो है वो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ते थे और दूसरे क्या करते थे? फ़र्ज़, नफिल, वाजिबात वगैरह वगैरह जितने भी हैं, इशराक भी, सारा कुछ। और उसके बाद एक और अल्लाह तबारक व तआला ने तोहफ़ा अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक साल पहले उनको क्या है? अपने पास भी बुला लिया। दूसरे साहबी उनको जो है उनका विसाल जो है एक साल बाद हुआ। तो एक साहबी ने उनको ख्वाब में देखा, तो देखा कि जन्नत के अंदर से एक शख्स बाहर निकला, जन्नत के अंदर से एक शख्स बाहर निकला और पुकार करके कहने लगा, वो जो बाद में गया था, वो जो बाद में गया था, जो साल के बाद जिसकी वफात हुई, जो वो गया था, तो उसको बुला के अंदर ले गया, जन्नत में ले गया। और फिर उसके बाद किसको बुलाया? उसको बुलाया जिसकी पहले वफात हुई थी, जिसके अमल का कोई अंदाजा ही नहीं था, मतलब कसीर तादाद में उसका अमल था, नेकियां ही नेकियां, बदी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, गुनाह का कोई तस्वुर ही नहीं है। लेकिन उसको अल्लाह तबारक व तआला क्या है? बाद में नहीं, एक साथ वहां बाद में जन्नत में बुला रहा है, जन्नत का जो दरबान है, जन्नत का जो दरबान है। अब ये साहबी देख रहे हैं, कौन से? ये साहबी देख रहे हैं। इनको कहा जा रहा है कि आप चले जाएं, आपके लिए अभी यहाँ जगह बनी नहीं है,
آپ واپس چلے جائیں. یہ خواب بیان کر رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے, اور یہ حدیث پاک میں یوں ہی نقل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ خواب بیان کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, پوچھا گیا اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول عمل تو اس کا زیادہ تھا, پھر جنت میں وہ کیوں پہلے گیا؟ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اس نے ایک زیادہ گزارا ہے, جس کی وجہ سے, جس کی برکت سے, جس کی بخشش سے اور جس کے فضل سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اتنے سارے ڈھیر سارے عمل پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑا کیا, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی برکت سے اس کو پہلے جنت میں داخل کیا, اس کو بعد میں. تو ہمیں قدر کرنی چاہیے. اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ بربادی ہو اس شخص کے لیے, بربادی ہو اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پائے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا, تو اس کے لیے کیا ہو؟ بربادی ہو, وہ خائب و خاسر ہو. اور پھر سب سے بڑی بات, اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امی دعا کر رہے تھے. کیا دعا کر رہے تھے؟ بربادی ہو اس شخص کے لیے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور جنت نہ کما سکا, اس شخص کے لیے بربادی ہو. شخص کے لیے جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ جا سکا, اس شخص کے لیے کیا ہو؟ بربادی ہو. اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا. کیا فرمایا؟ آمین فرمایا. دعا ہو رہی تھی, اس شخص کے خلاف دعا ہو رہی تھی جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہو, جس نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی ہو.